صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط۔ صدر مملکت نے عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دے دی ہے۔ تو اہم خبر آ رہی ہے، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط۔ صدر مملکت نے عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دے دی ہے۔ تو باہمی مشاورت کے لیے صدر مملکت نے ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ٹکا خان، بتائیے گا، صدر نے دعوت دی ہے، کب یہ ملاقات متوقع ہے؟ جی بالکل، صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا ہے، اور یہ خط میں دعوت دی گئی ہے۔ صدر مملکت نے جنرل الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی صدر مملکت نے خط میں یہ واضح کیا ہے کہ 9 اگست 2023 کو وزیر اعظم کے مشورے پر انہوں نے قومی اسمبلی کی کو تحلیل کیا، اور ساتھ صدر مملکت کے خط کے متن کے مطابق جو آئین کے آرٹیکل 48 کے 5 کے تحت اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ کے تعین کے 90 دن جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پابند ہے صدر مملکت کے اس حوالے سے مقررہ جو مدت ہے اس میں الیکشن کو کروایا جائے۔ اور ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر کو صدر نے لکھا ہے کہ آج یا کل صدر کے ساتھ ملاقات کے لیے آپ کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ مناسب تاریخ طے کی جا سکے۔ اس میں آرٹیکل 48 کی شق 5 جو ہے اس کا ریفرنس دیا گیا ہے، تاکہ اس کے تحت عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر اندر جو ہے تاریخ مقرر کرنا جو ہے، اس کی پابندی کا صدر نے واضح طور پہ خط میں حوالہ دیا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پہ خط جو ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی چیف الیکشن کمشنر کو صدر مملکت نے جو دعوت دی ہے، اس میں ابھی تک چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے رسپانس آنا ابھی باقی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ اب اگر یہ نشست ہوتی ہے تو اس میں تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا ہے۔ صدر مملکت نے عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آج یا پھر کل ملاقات کی دعوت دی ہے۔ تو عام انتخابات ہونے ہیں 90 روز میں، تو کب یہ ہونے ہیں انتخابات، اس کی تاریخ کیا ہوگی، اس سلسلے میں صدر مملکت نے باقاعدہ خط اب لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو، اور مشاورت کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے کہ کیا تاریخ ہونی چاہیے عام انتخابات کی، جو آنے والے عام انتخابات ہیں اس سلسلے میں کیا انتظامات ہونے چاہیے، حلقہ بندیاں کیسی ہونی چاہیے۔ تو صدر مملکت نے باقاعدہ اس کے اوپر مشاورت کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دی ہے۔ سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیف صاحب، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ خط، اور صدر مملکت کی جانب سے ملاقات کی دعوت دینا چیف الیکشن کمشنر کو مشاورت کے لیے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے؟ کائنڈلی آپ اپنا سوال دوبارہ دہرا دیجیے گا۔ جی منیف صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے عام انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لیے باقاعدہ مشاورت کی دعوت دی ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ ملاقات کریں، مشاورت کریں۔ تو کتنی اہمیت کا حامل ہے صدر مملکت کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کی دعوت دینا؟ دیکھیے، اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، گو کہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی ہے، جس کے بعد الیکشن کی تاریخ دینا یہ اب صدر مملکت کا کام نہیں ہے، یہ اب الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے قانونی طور پر، اور چونکہ الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ آئین کا آرٹیکل 48 سب کلاس 5 پڑھیں تو جب اسمبلی تحلیل ہوگی، جیسے وزیر اعظم کے کہنے پہ صدر نے اسمبلی تحلیل کی، تو اس صورت میں آئینی طور پر یہ بات موجود ہے کہ صدر ہی نے تاریخ دینی ہے الیکشن کی۔ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر صدر مملکت نے بلایا ہے الیکشن کمیشن کو اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے، کیونکہ حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لہٰذا الیکشن کمیشن نے ہی بتانا ہے کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے اور کب تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی۔ یاد رہے کہ انہوں نے 14 دسمبر کا وقت تو دیا ہے کہ فائنل پبلش وہ کریں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ پھر حلقہ بندیوں پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا بنے گا، کیا اعتراضات کر لیے جائیں گے اور کیا اعتراضات کے لیے کوئی خاص وقت رکھا جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
لہٰذا اس لحاظ سے تو اس میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میں اگر اس کو دیکھوں تو اس کے اندر ایک معاملہ تھوڑا سا شکوک و شبہات بھی پیدا کرتا ہے کہ شاید تھوڑا سا صدر کو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، اور شاید اس پر اعتراض کرے پی ڈی ایم کا جو سابقہ اتحاد تھا وہ، کہ صدر بہت زیادہ ٹلٹڈ ہے اور وہ پارٹیزن ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں، یا پارٹیزن ہو کے انہوں نے خط لکھا ہے، اور صدر نے جو ریسنٹلی ان کا اقدام تھا اس میں ان کی کریڈیبلٹی کو بہت دھچکا پہنچایا ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ صدر صاحب کوئی نہ کوئی اس کے اندر ان پر، کیونکہ وہ لیٹلی جتنے بھی کام کرتے رہے ہیں اس سے ایک چیز جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کے اوپر ان کی جماعت کا بہت پریشر رہا ہے، اس میں بھی ان کی جماعت کی طرف سے ان پر پریشر ڈالا گیا ہوگا کہ آپ ابھی اپنے منصب پر ہیں، آپ چیف الیکشن کمشنر کو بلا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں نکلے گا یہ بات ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے۔ جی، تو منیب صاحب ان دی اینڈ تاریخ پھر کس کی جانب سے آئے گی؟ صدر مملکت کی جانب سے آئے گی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آئے گی؟ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھی ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، لیکن یہاں پر اس کے اندر ترمیم کی گئی ہے، اور اس وقت جو الیکشن کی تاریخ دینے کا مکمل استحقاق ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ اچھا، لیکن دوسری صورت میں صدر شاید اپنا استحقاق آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت استعمال کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے ڈیٹ دینی ہے، اگر آپ اس کو فوکس کر پائیں اور آپ اپنے ناظرین کو آگے چل کر دکھا بھی سکیں کہ اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہوگی صدر کی طرف سے وزیر اعظم کے کہنے پر تو صدر مملکت بتائیں گے کہ ڈیٹ کون سی ہوگی، کیونکہ یہاں حلقہ بندیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، لہذا صدر مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر سے، اور وہ مشاورت کے بعد خود ڈیٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو کہ میں اسیس کر پایا ہوں ان کے آج کے اس خط سے۔ یہ اس کی بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور کیونکہ کچھ ایسی ترامیم لیٹلی ہوئی ہیں which are widely contested now، اور ان کو کنٹیسٹ بھی کیا جائے گا، ان پر ایشو بھی کریٹ ہوگا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مزید شاید کنفیوژن بھی بڑھے اور تلخی بڑھنے کا اندیشہ بھی ہے۔ اور اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا منیب صاحب، جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ پی ڈی ایم اور خاص طور پر جو دیگر جماعتیں ہیں جو ویسے ہی صدر مملکت کے اوپر اعتراض اٹھاتی رہتی ہیں، وہ اس ملاقات کے حوالے سے اس تناظر میں وہ کس طرح سے اس کے اوپر اعتراض کر سکتی ہیں؟ دیکھیے وہ بالکل اعتراض کریں گی، اور ان کا اعتراض کرنا اپنی جگہ حق بجانب ہے، کیونکہ صدر مملکت کا کردار یا ان کا کنڈکٹ آف لیٹ ایسا رہا ہے جس پر اعتراض کیا جائے، اور صدر مملکت نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا، انہوں نے بڑا پارٹیزن رویہ اختیار کیا ہے۔ ریسنٹلی جو انہوں نے پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ترامیم اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں ان کے حوالے سے جو ان کا موقف رہا ہے، اس میں نہ صرف ان کے جو انہوں نے کیا وہ ان کے منصب سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ اس کے اندر ایک بدعہدی اور چالاکی کا بصد احترام ایلیمنٹ نظر آتا ہے،